Ramji Sahab, my question is, Islam came to abolish slavery. So why didn't Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam free Maria Kipia in his lifetime? And why did the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and Khulafai Rashidin practice what Islam wanted to abolish? Shukriya. اسلام نے جو طریقہ اختیار کیا وہ بڑا ہی حکیمانہ طریقہ تھا. یعنی جنگوں ہی میں غلام بنائے جاتے تھے. کسی آزاد آدمی کو پکڑ کر غلام بنانا اس کا عرب میں کوئی تصور نہیں تھا. اس کو اس وقت بھی بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. تو اس لیے اس کا تو کوئی سوال نہیں تھا وہاں کہ کسی آزاد کو پکڑ کے غلام بنا لیا جائے. البتہ جنگی قیدیوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا. تو اسلام نے اس پر پابندی لگا دی. چنانچہ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے پہلی جنگ پیش آنے سے قبل اعلان کر دیا کہ اب اگر جنگی قیدی پکڑے جائیں گے تو فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، دو ہی صورتیں ہوں گی، یا ان کو احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے گا یا فدیہ لے لیا جائے گا. یعنی معاوضے میں کوئی چیز لے لی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی قیدی رہا کرا لیا جائے، ہو سکتا ہے کوئی اور شکل ہو، یا پھر کوئی معاوضہ مالی شکل میں لے لیا جائے گا. تو اس طرح سے غلامی کے پیدا ہونے کا دروازہ بند کر دیا گیا. جو موجود غلام تھے یا لونڈیاں تھیں ان کے لیے آزادی کا راستہ اس طرح نہیں کھولا گیا. وہ کھولنا ظلم بن جاتا. وہ انسان تھے، ان کے پاس کوئی جگہ باقی نہ رہتی کہ وہ کہاں رہیں، کہاں سوئیں، اپنی معیشت کے لیے کیا کریں. اس کا معاملہ ان پر چھوڑ دیا گیا اور لوگوں کے سامنے وہ ہدایات رکھ دی گئیں کہ اپنے ان لوگوں کو خود کھلاؤ جیسے کھاتے ہو، پلاؤ جیسے پیتے ہو، ان کے لیے وہی بندوبست کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو. ان کی عزت بحال کی گئی، ان کا نام غلام کی حیثیت سے ختم کر دیا گیا. یہ اصلاحات کی گئیں. اس میں ظاہر ہے کہ ایک نسل میں جو لوگ پہلے سے موجود تھے یا دنیا میں ادھر ادھر سے بکتے ہوئے آ جاتے تھے ان کو رہنا ہی تھا. ان کو تدریجی عمل پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ گریجولی ختم ہوں. اس میں کوئی اس طرح کا اقدام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ایسا کوئی بھی اقدام ان لوگوں کے لیے سخت نقصان دہ ہو جاتا، اور ریاست اس پوزیشن میں بھی نہیں تھی کہ جن لوگوں نے روپیہ دے کے رقم خرچ کر کے خریدے ہیں ان کو ان کی رقم واپس کر سکے. یہی طریقہ حکیمانہ طریقہ تھا. البتہ آخر میں سورہ نور میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ ہر غلام خواہ وہ عورت ہے یا مرد اگر وہ اپنی آزادی چاہتے ہیں تو بس اس بات کا معاہدہ کر کے اس کو ثابت کر دیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتے ہیں تو لوگ پابند ہوں گے کہ ان کو آزاد کر دیں. تو اسلام نے یہ طریقہ اختیار کیا. اس کے دوران میں اس طرح کے انقلابی اقدامات کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ ایک برا نمونہ ہوتا. میرے نزدیک تو یہ خود بڑے مطالعے کی چیز ہے کہ اللہ نے جب ایک اس طرح کی برائی کو ختم کرنا چاہا تو کیسا حکیمانہ طریقہ اختیار کیا ہے، جس سے کوئی فساد نہیں پیدا ہوا، کوئی جنگ نہیں پھوٹ پڑی، کوئی لوگوں کے لیے کیمپ نہیں بنانے پڑے، حکومت کے اوپر کوئی ایسا دباؤ نہیں پڑا، گلی گلی بازار بازار لوگ بے گھر نہیں ہوئے، بلکہ بہت خوبی کے ساتھ دروازہ بند کر دیا گیا اور آئندہ کے لیے حالات پر چھوڑ دیا گیا. چنانچہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سوائے بادشاہوں وغیرہ کے انحرافات کے جس وقت دنیا میں غلامی ختم ہوئی تو ہمارے معاشرے میں اس وقت کہیں غلامی موجود نہیں تھی. یعنی بادشاہوں اور نوابوں وغیرہ کے حرم کو آپ چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ وہ تو ہر چیز کی خلاف ورزی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. مغلوں کی کتنی خواتین ہیں کہ جو ہندو رہیں اور اس کے باوجود ان سے شادیاں ہوئیں، یہ اسلام سے پوچھ کر تو نہیں کی گئی. تو اس لیے اسلام میں جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ نہایت مؤثر ثابت ہوا. اس میں دروازہ بھی بند ہو گیا اور لوگوں کے لیے آزادی کی راہ بھی تدریج کے ساتھ کھل گئی. شکریہ سر.